نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سفر کی وجہ سے کئی دن تک درس نہ ہو سکا، اللہ مجھے معاف فرمائے اور آئندہ ایسی غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورۃ حجرات کا ایک درس ہوا تھا، اس کے بعد اللہ جل شانہ شیطان کی باتوں کے بعد ایک آیت ہے، ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ جب اللہ جل شانہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور اس نے مہلت مانگ لی اور مہلت بھی مل گئی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں زمین پر جا کر اب سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا، ہاں مگر کچھ وہ خاص تیرے بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، تو جس کو چاہے گمراہ کر، لیکن میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ بات اللہ بھی فرما رہے ہیں اور یہی بات شیطان کی بھی ہے جو اللہ نے نقل فرمائی۔ اب ایک سوال ذہن میں آیا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ اگر شیطان کا کسی مخلص بندے پر زور نہیں چلتا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے گناہ نہ ہونے چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نیک سے نیک بندے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب کہ تیرا زور نہیں چلے گا؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ ایسا زور کہ موت تک اس سے گناہ کرواتا رہے اور بالآخر اس بندے کو جہنم میں لے جائے، ایسا زور شیطان کا اللہ کے خاص بندوں پر نہیں چلے گا، کیونکہ شیطان کی تمنا یہ ہے کہ وہ ایسا زور لگائے کہ سب کو جہنم میں لے جائے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، خاص بندے ہیں، ان پر شیطان کا ایسا زور ہرگز نہیں چلے گا کہ وہ ان سے ہمیشہ گناہ کرواتا رہے کہ وہ جہنم میں پہنچ جائے۔ نہیں، گناہ تو ان سے ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو صدق دل سے وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اعمال صالحہ کے انبار لگا دیتے ہیں، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان کو معاف بھی کرتے ہیں اور جنت میں بھی پہنچا دیتے ہیں، اور شیطان کا زور ان کو جو جہنم میں پہنچانے کے لیے لگا تھا وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک صحابی کا واقعہ عرض کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ ایک صحابی سے زنا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اعتراف جرم کیا، آپ نے اعراض فرمایا، دوسری سمت سے آ کر اعتراف جرم کیا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، تیسری سمت سے آ کر اس پھر اعتراف کیا، آپ نے پھر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، چوتھی سمت سے آ کر پھر اعتراف جرم کیا، تو آپ نے پھر فرمایا کہ جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ اب جب سنسار کیا گیا، پتھر لگے، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی، تو کسی نے ان کے بارے میں بڑا ہی سخت جملہ کہہ دیا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، لقد تاب توبۃ لو تابها امۃ من الامم لقبل منہم، اس بندے نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ پوری ایک قوم پر تقسیم کر دی جائے تو ساری قوم کی مغفرت ہو جائے۔ بعض روایات میں مدینہ کا لفظ ہے، اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ بعض روایات میں الفاظ اس سے بھی مختلف ہیں۔ اب دیکھیے شیطان نے کوشش کی، ان سے ایک فعل بد ہو گیا، لیکن توبہ اتنی مضبوط، اتنی قوی ایسی ہوئی کہ وہ باوجود اس گناہ کے وہ جنت میں چلے گئے اور شیطان کا سارا زور جو ہے وہ بیکار ہو گیا۔
اسی طرح بہت سے واقعات اللہ والوں کے ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ ایک عالم دین تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، تہجد گزار تھے، معمول تھا تہجد پڑھنے کا، دیگر تمام اعمال کو پورا کرنے کا۔ ایک دن تہجد کے وقت میں جب اٹھنے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی بندہ ان کے پاؤں دبا رہا ہے اور انہیں سلا رہا ہے۔ خیر اسی میں تھوڑی غفلت ہو گئی اور نیند آ گئی، تہجد فوت ہو گئی۔ حالانکہ تہجد فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، اللہ والے اس کو فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اب جو اٹھے بڑی پریشانی ہوئی، کیا تہجد رہ گئی، فجر کی سنتیں پڑھی، فرض پڑھے، ذکر و اذکار میں لگے رہے، نماز اشراق پڑھی اور پھر اس تہجد کو قضا کیا۔ حالانکہ قضا نہیں ہے لیکن اتنے ہی نفل جتنے رات کو پڑھتے تھے دن کو پڑھے، تاکہ چلیں کسی نہ کسی درجے میں وہ کمی پوری ہو جائے، اور روتے رہے کہ یا اللہ تہجد رہ گئی اور جو ہے قضا ہو گئی اور میرے جرم کو معاف فرما۔ سارا دن روتے رہے، پریشان رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ جب دوسری رات آئی تو تہجد کے وقت میں ایک شخص ان کو اٹھا رہا ہے کہ اٹھو بھائی تہجد پڑھو۔ وہ اٹھے اور بڑے پریشان کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہے، یہ شخص کیسے آ گیا؟ تو اس کو پکڑا کہ بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی آپ تہجد پڑھیں، یہ مت پوچھے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تہجد تو پڑھوں گا، تو ہے کون جو مجھے اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا جی وہی ہوں جو کل آپ کو سلا رہا تھا، یعنی شیطان ہوں۔ اس نے کہا شیطان؟ تو مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے؟ شیطان تو لوگوں کو برے کام پہ لگاتا ہے اور تو مجھے اچھے کام پہ لگا رہا ہے۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، کل جو میں نے آپ کو سلا دیا اور آپ سارا دن روتے رہے، سارا دن دعائیں کرتے رہے، تو اتنا ثواب تو آپ کو تہجد پڑھنے کا نہیں ملتا تھا جتنا سارا دن رونے سے آپ کو مل گیا۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ کیوں نہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھا دوں تاکہ آپ کے حصے میں ثواب کم آئے، تھوڑا آئے، زیادہ نہ آ جائے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں شیطان ان سے چھیڑ چھاڑ تو کرتا ہے لیکن اس کے بدلے میں وہ جو توبہ کرتے ہیں، وہ جو روتے ہیں، وہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر شیطان کو بھی افسوس ہوتا ہے کاش کہ میں ان کو نہ ہی چھیڑتا تو بہتر تھا۔ اس کے بعد جو ہے جہنم کے بارے میں ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ہر طبقہ کے لیے، ہر قسم کے گناہ کرنے کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے، لیکن جنت کے 8واں دروازہ کیوں ہے؟ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ حضرت مولانا محمد مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، وہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے مخصوص اعمال والوں کے لیے اور جنت کے 7 دروازے بھی مخصوص اعمال والوں کے لیے، لیکن جنت کا ایک اضافی دروازہ جو 8واں ہے وہ ان ایسے موحدین، ایسے اہل ایمان کے لیے ہے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کے اعمال کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اب یہاں میں نے معارف القرآن کا ذکر کیا تو اس بات کو سمجھیں، ہمارے بزرگوں کی 3 تفسیریں ہیں، نام ایک ہے، ایک معارف القرآن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، دوسری معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی، اور تیسری معارف القرآن جو ہے وہ مولانا زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اب چونکہ یہ تفسیریں معروف ہو گئی ہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا تھا، اس لیے بہت سے اہل باطل نے اسی نام سے تفسیریں لکھ دی ہیں۔ اس لیے گزارش ہے اہل ایمان سے کہ جب یہ تفسیریں خریدیں تو پہلے جانچ پڑتال کر لیں کیا یہ تفسیریں وہی ہیں جو اہل حق علماء کی ہیں، یا اہل بد یا اہل بدعت یا اہل ہوا لوگوں کی ہیں، تاکہ بعد کے اندر جو ہے بندہ گمراہی کے راستے میں نہ پڑ جائے۔ اسی صورت کے آخر میں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اختصار سے بیان کیا، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو اختصار سے بیان کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو بھی اختصار سے بیان کیا۔
ان سب کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورۃ ہود کے اندر گزر چکا ہے۔ اور آخر کے اندر وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، جس لفظ کی نسبت سے سورت کا نام ہے، ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ حجر ایک وادی کا نام ہے جہاں قوم سموت آباد تھی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے قوم کو دعوت دی، قوم نے جھٹلایا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا، جس کی وجہ سے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی طرف بھیجا تو صرف حضرت صالح علیہ السلام کو گیا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ایک رسول آیا تھا۔ تو اہل علم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت مشترک تھی، سب اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، اس لیے ایک نبی کو جھٹلانا گویا سب انبیاء کو جھٹلانا ہے، اس لیے یہاں لفظ جمع کا لایا گیا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں۔ اور آخر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بتلائے، ان کی دعوت کا بھی ذکر کیا، قوموں نے قبول کیا یا نہیں کیا وہ بھی بتا دیا، اس لیے آپ بھی دعوت دیتے رہیں، اس فکر میں نہ رہیں کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ آپ کو ہم نے اعزاز یہ دیا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی سورت دی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور وہ سورت جو ہے وہ قرآن عظیم ہے، یعنی سورت فاتحہ کو یہاں قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پورے قرآن مقدس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ 6 مضامین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والوں کا ذکر، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کا ذکر۔ تو یہ 6 کے 6 مضامین اختصار کے ساتھ اللہ جل شانہ نے سورۃ فاتحہ میں جمع کر دیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں توحید کا ذکر ہے، مالک یوم الدین قیامت کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین احکام کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم اس میں رسالت اور ماننے والوں کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس میں نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ اس سورۃ فاتحہ کے اندر ہے، اسی لیے اس کو قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دوسری سورت بعض رکعتوں میں ملائی جاتی ہے، بعضوں میں نہیں ملائی جاتی، لیکن سورۃ فاتحہ وہ ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو 7 مثانی کہا گیا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ میرے سامنے کھڑا رہے، مجھ سے ہم کلام ہوتا رہے۔ اب ہر رکعت کے اندر بندہ پورا قرآن پڑھ لے تو یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اس پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں بند کر دیا کہ بندہ جب بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو سورۃ فاتحہ پڑھ لے، گویا اس نے پورے قرآن کا خلاصہ پڑھ لیا اور اللہ سے ہم کلام ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس فاتحہ کی جو عظمت ہے، اس کے اندر جو مضامین ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ فرماتے ہیں محبوب ہمیں معلوم ہے ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس کا حل یہ ہے کہ آپ دعوت بھی دیتے رہیں، لوگ قبول کریں نہ کریں، اس سے آپ کا چونکہ دل تنگ ہوتا ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کو سجدہ کریں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو خدا کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو تسلی بھی ہے اور راحت کا طریقہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ سورت کی آخری آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ یہاں سے منکرین حیات النبی ایک استدلال کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں نماز نہیں پڑھتے،
ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ آپ موت تک عبادت کریں۔ اب موت کے بعد کی عبادت کا ذکر جہاں ہوگا وہ بات اس آیت کے خلاف ہوگی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں قبروں میں اور نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کی بات اپنی جگہ درست، حدیث کی بات اپنی جگہ درست۔ اب دیکھیے، جو بندہ اللہ کے فرمان کو قرآن سے ٹکرا دے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو قرآن کے خلاف ثابت کر دے، لوگ کہتے ہیں بڑا علامہ صاحب ہے، بڑا شیخ القرآن ہے، ساری زندگی اس نے تفسیر پڑھائی ہے، لیکن پتہ اس کو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے موافق ہے۔ بھائی یہ ایسا آدمی علامہ نہیں ہے، ایسا آدمی شیخ القرآن نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی مفسر قرآن نہیں ہو سکتا جو احادیث اور قرآن کو آپس میں ٹکرا دے اور ان کا تصادم کروا دے۔ ایسے آدمی کو تو جاہل کہنا چاہیے۔ اب بات سمجھے کہ بات کیا ہے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، پہلے بھی کچھ ذکر ہوا تھا۔ ایک عبادت ہے تکلیفی جس کا کرنا ضروری ہے، ایک عبادت ہے تلذذ لذت کے لیے جس کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ عبادت تکلیفی یعنی ایسی عبادت جس کے کرنے کا ہمیں حکم ہے، کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ ایک عبادت ہے بطور تلذذ کے، بطور مزہ کے کرنا، وہ کریں گے تو مزہ آئے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ دو قسم کی باتیں ہیں۔ تو یہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس آیت کے اندر اس عبادت کا ذکر ہے جو تکلیفی ہے، جس کے کرنے کا ہمیں حکم ہے، کرنے پر اجر ملے گا، نہ کرنے پر ہمیں گناہ ہوگا اور سزا بھی ہوگی۔ اور حدیث رسول کے اندر جس عبادت کا ذکر ہے یہ عبادت تلذذی ہے، جس کے کرنے میں مزہ آئے گا، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی نعمتیں کھائیں گے، الحمدللہ کہیں گے، الحمدللہ الذی اذہب، الحمدللہ کہنا عبادت ہے۔ اب ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت موت تک، ادھر یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں بھی الحمدللہ کہیں گے۔ تو یہ تو دو باتیں آپس میں متضاد ہوگی بقول ان کے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کی آیت میں اس عبادت کا ذکر ہے جو تکلیفی عبادت ہے، جس کے کرنے پہ اجر، نہ کرنے پہ گناہ۔ اور یہ جو جنت میں اہل جنت الحمدللہ کہیں گے یا سبحان اللہ کہیں گے یا لا الہ الا اللہ کہیں گے، یہ عبادت تلذذی ہوگی، اس کے کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کے کرنے میں مزہ آئے گا، نہ کرنے پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح قبر کی نماز جو ہے وہ عبادت تلذذی ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس مثال کو ایک اور طرح سے سمجھیں، رمضان کا مہینہ، افطاری کا وقت، ہمارے سامنے کوک بھی پڑی ہے، پیپسی بھی پڑی ہے، اور جو ہے شربت بھی موجود ہے، ایس کریم بھی موجود ہے۔ اب افطاری کا وقت ہو گیا، ایک بندہ افطاری نہیں کرتا، نہ کوک پیتا ہے، نہ سپرائٹ پیتا ہے، نہ ایس کریم کھاتا ہے، نہ کھجور کھاتا ہے، اور نہ کھانا کھاتا ہے، بیٹھا ہوا۔ اب یہ بندہ گناہگار ہے، یہ پیپسی نہیں پیتا، گناہگار ہے، یہ کھجور نہیں کھا رہا، گناہگار ہے، یہ کھانا نہیں کھا رہا، گناہگار ہے، کیونکہ یہاں رب کا حکم ہے کہ کھاؤ، کھانے کا وقت ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ اب یہاں افطاری کرے گا تو اجر ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا۔ لیکن پھر وقفہ ہوا، پھر نماز عشاء پڑھی، پھر نماز تراویح پڑھی، پھر بیٹھ گئے کہ یار تھک گئے ہیں، ایس کریم لاؤ، کچھ ٹھنڈا لاؤ، کچھ گرم لاؤ، کچھ کھائیں پیئیں۔ اب یہ جو تراویح کے بعد مل بیٹھ کے کچھ لوگ کھا رہے ہیں، یہ کھانا جو ہے یہ افطاری کے حکم میں نہیں ہے، یہ تو کھانا صرف مزے کے لیے ہے۔ اگر یہ تراویح کے بعد یہ چیزیں نہ کھائیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افطاری کے وقت میں اگر وہ کچھ نہیں کھاتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ جیسے اس دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے، ان دو چیزوں کے اندر فرق ہے، اسی طرح ان دونوں عبادتوں کے اندر فرق ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔